بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404483 0344 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا حبيب الله، حافظ رمز اخوت مادران، قوت قرآن و ملت مادران،
کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق یکیرا حسین رقم کرد دیگر را زینب۔ برادران اسلام، خوش نصیب خوش بخت دوستو، بزرگوں، بھائیو، آج 8 محرم شریف ہے اور جو سن رواں دواں ہے وہ ہے 1444 ہجری، اور ہم آج ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدت محبت کے ارمغاں اور پھول لے کر حاضر ہیں، جنہوں نے خاندان نبوت کو پالا، سنبھالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بچوں کی عظیم اور حسین تربیت کی۔ اس میں میرے اور آپ کے نبی کے خاندان کی مائیں شامل ہیں، بیٹیاں شامل ہیں، اور ہم نے اپنی توفیق اور بساط کے مطابق کوشش کی کہ ہم تھوڑا تھوڑا صحیح لیکن ان ہستیوں کو بھی خراج محبت عقیدت پیش کریں جن کا شہدائے کرب و بلا کی شہادت میں کوئی کم حصہ نہیں ہے۔ شہید تو 10ویں محرم کو شہادت پا گئے، لیکن سارے بعد کے دکھ ان بیبیوں کے حصے میں آ گئے جنہوں نے ساری عمر ان کے دکھ میں گزار دی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تو اپنی منزل پا لیتا ہے، لیکن بعد والے کے لیے ایک ایک لمحہ قیامت ہوتی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں نا کہ لد گیا ماہی ٹر گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گیا وچ ککراں۔ پھٹی ہوئی لیر اور ٹنگی کہاں گئی؟ ککر کے کانٹوں میں۔ اب جب جب ہوا چلے گی اس لیر کا کلیجہ پھٹتا ہی رہے گا۔ اس لیے یہ جدائی جو ہوتی ہے یہ قیامت سے بڑی قیامت ہوتی ہے۔ سرائیکی زبان میں ایک فقیر تھے، وہ کہتے تھے جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شالا کال نہ پوے بیلیاں دا، میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے سونے سائیں باجھوں رنگ تیلیاں دا، نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا، مجروح شاہ جت سائیں نائیں چل ویکھو حال حویلیاں دا۔ اس لیے دکھ وہ سہتے ہیں جو پیچھے رہتے ہیں، ان کے لیے پانی بھی کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ جانے والے تو شہادت کے تاج پہن کے چلے گئے، اب جو پیچھے رہ گئے ہیں انہوں نے جو دکھ جھیلے، جو مصیبتیں جھیلیں، جو درد و آلام کے کانٹے چبھے انہیں، ان کا ذکر ہی ہم نہ کریں تو یہ انصاف
نہیں ہے۔ اس لیے میں آج ان ہستیوں کی بارگاہ میں، لیکن شروع میں کروں گا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے، کیونکہ میں نے اہل بیت کی بنیاد کا ذکر غالباً 3 محرم کو ہم نے کیا تھا، بل جب بھی تو ایک ہستی کے ذکر میں ہی ہماری بات مکمل ہو گئی تھی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ 2 ہستیاں ہیں جو اہل بیت کی بنیاد ہیں، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جو ہستی ہے، ان کا جو اسلام کی تاریخ میں کردار ہے وہ انمٹ ہے، اور کمال یہ ہے کہ ان کی خدمات کو اللہ نے جس انداز میں سراہا ہے، پوری کائنات بھی بی بی کے دروازے پہ پھول گلاب کے لے کے کھڑی رہے، ساری عمری کھڑی رہے، جس طرح میرے رب نے بی بی کو نواز دیا ہے، اب اسے نہ کسی غنچے کی ضرورت ہے، نہ پھول کی ضرورت ہے، نہ دنیا کی واہ واہ کی ضرورت ہے، میرے رب نے جسے اتنی واہ واہ کر دی ہے، اور وہ کتنی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبوت کو سنبھالا ہے، ولایت کو پالا ہے، اسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں پلا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر میرے رب نے جو صلہ دیا وہ کسی روئے زمین کی عورت کو نہیں ملا۔ ایک دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، حضور کی عادت تھی کہ آپ مہینہ مہینہ مکہ چھوڑتے، غار ہرا، جبل ہرا، غار ہرا جو مکے سے تقریباً 3 میل کے قریب دور ہے، وہاں چلے جاتے حضور، اور پھر آپ اپنے ماہی کی محبوب کی یاد میں اتنے مست ہوتے، واپسی کے رستے ہی بھول جاتے۔ اب بی بی کی وفاؤں کا یہ عالم ہے، اگر خاوند چلا جائے کسی بھی عورت کا، 6-7 دن نہ آئے، مصلی بچھائے رکھے، تو وہ جو کچھ کہے گی وہ آپ جانتے ہیں، لیکن بی بی کیا کرتی؟ گھر بھی سنبھالتی، بچیاں سنبھالتی، پھر حضور کے لیے کھانا بناتی، پانی لیتی، ستو لیتی، تاکہ جتنا دن میرے کریم رہنا چاہیں آرام سے رہیں۔ اب 3 میل پیدل چل کے آنا، اور بی بی کی عمر اس وقت تقریباً 55 سال سے اوپر تھی، بڑھاپے کا عالم تھا، پیدل، اب تو رستے ہیں، نکیلے پتھروں پہ چلتی 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 کوہ ہرا تک، اور پھر پہاڑ کی جو چڑھائی ہے، جو میرے دوست گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تقریباً 1.25 گھنٹہ بندہ چڑھتا رہے تو اوپر تک لگتا ہے، صرف پہاڑ کے بنیاد سے لے کر اوپر تک 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، بیچ میں بندہ پانی کی چسکیاں بھی لیتا جاتا ہے، لیکن ام المومنین کے پاس جتنا پانی ہے وہ میرے کریم کی امانت ہے۔ اب بی بی پیاسی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، چلی ہے کہاں سے؟ مکے سے۔ میں شعر پڑھا کرتا ہوں کہ چلتے چلتے تھک گئے تو، چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے،
اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے، کبھی ہم میکدے تک کبھی ہم حرم تک پہنچے، تیرے پاس آتے آتے کس پیچو خم۔ اس لیے یہ معاملہ بی بی کا، بی بی چلتے چلتے، ظاہر ہے پانی کا کام چھلکنا ہے، سالن کا کام بھی ذرا سی ٹھوکر لگی سالن وہ پڑا ہے، لیکن بی بی سنبھل سنبھل کے چلتی ہے، کہیں میرے کریم کے لیے یہ کھانا گر نہ جائے۔ اور صحت مند آدمی ہو اس کو ٹھوکر کم لگتی ہے، بوڑھا آدمی ہو جگہ جگہ پہ ٹھوکر لگتی ہے۔ اب ٹھوکروں سے بچتی ہوئی بی بی جا رہی ہے اور میرے محبوب کے لیے کھانا لا رہی ہے، پینا لا رہی ہے، کھانا لا رہی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کیوں جی؟ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا۔ اس سے بھی ایک اور فکرہ زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں رل سیاں پانی نو ٹریاں، رل سیاں پانی نو ٹریاں، کوئی کوئی مڑسی بھر کے تے جنہ بھر کے سر تے چایا، وہ پیر رکھن ڈر ڈر کے، ہے کہ نہیں؟ جنہ بھر کے، وہ جنہ دے ہیں نہیں خالی، وہ بھاویں نسن تے بھاویں بجن، تے جنہ بھر کے سر تے چایا، وہ پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ اب بی بی میرے نبی کا کھانا پینا ڈر ڈر کے کہیں گر نہ جائے، کتھے ڈول نہ جائے، پہاڑ تک پہنچی۔ اب پہاڑ کی جو چڑھائی ہے وہاں پر تو معاملہ بہت مشکل، لیکن یہ عشق ہے جو توڑ پہنچاتا ہے۔ کہتے ہیں نا دار کو دلدار کر دیتا ہے عشق، دار کو دلدار کر دیتا ہے عشق، اور نار کو گلزار کر دیتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ جذبہ ہے جو مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے، اس میں بندہ آ جائے تو دکھ بھی سکھ کا مزہ دیتے ہیں۔ بی بی کو کیونکہ میرے نبی سے لگن تھی کمال کی، اب دکھ بھی بی بی سکھ لے کے پہنچ گئی۔ جب بی بی پہاڑ کے اوپر، رب تو ایک ایک قدم تک رہا تھا کہ کون وفا کر رہا ہے، کون نبھا رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ آپ بھی تشریف لاتے ہیں تو آپ کے قدم بھی میرا رب گنتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، صرف آ کے جا رہے ہیں یا آ کے پھر ڈیرہ بھی۔ میرا اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، میرا اللہ ایک سانس بھی ضائع نہیں کرتا، میرا اللہ اتنا بڑا کریم ہے۔ اگر بندے کو جوتا رکھے اس گیٹ پہ،
بھول جائے چلا جائے اس پہ پریشانی ہو گئی نا، پتہ نہیں میری جتی کتھے، رب فرماتا ہے فرشتے لکھ دے میرے بندے کے حق میں صدقہ۔ یا اللہ نے کتا کیے، فرمائی نو تکلیف نہیں ہوئی میری جتی کتھے۔ اتنے بڑے کریم سے ہمارا واسطہ ہے جو اتنی چھوٹی سی پریشانی بھی اس کا بھی صلہ دیتا ہے، تو جو بی بی اور پھر کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ محبوب خدا کے لیے۔ محبوب رب کا نوکری کوئی اور کرے تے محبوباں دے نال جڑی محبت، سبحان اللہ۔ بی بی چڑھی پہاڑ کے سینے پہ، رب نے فوراً جبریل کو بلایا اور بلا کے فرمایا ابھی جا اور میرے محبوب کو نام لے کے پیغام سنا، اسے کہے یہ جو خدیجہ آ رہی ہے تیرا کھانا لے کے، تیرا اللہ اس بی بی کو سلوٹ کرتا ہے۔ اللہ تیرا رب اس بی بی کو سلام کرتا ہے۔ وزن کریں، چیز چھوٹی ہو دینے والا بڑا ہو تو چھوٹی شے بھی بڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ چیز معمولی ہو دینے والا غیر معمولی ہو تو چیز نہیں دیکھی جاتی، دیکھا یہ جاتا ہے دینے والا کون ہے۔ مدینے آپ جائیں، وہاں سے تھوڑی سی خاک شفا مل جائے، چومتے پھرتے ہیں، کیوں؟ یہ نہیں یہ مٹی ہے، یہ دیکھ کس کے در کی مٹی ہے۔ کعبہ شریف کے غلاف کا ٹکڑا مل جائے تو آپ یہاں فریم کروا کے سامنے لگاتے ہیں، کوئی پوچھے یار یہ کٹا پھٹا اتنا سا ٹکڑا، آپ کہیں گے یہ نہیں ویک کے ٹکڑا ہے، اے ویک کتھوں دا ٹکڑا ہے۔ اس لیے یہ سلام کسی بندے کا نہیں، نبیوں کا نہیں۔ میں کہتا ہوں 1,24,000 پیغمبر کسی کو سلام کرے اتنا وزن نہیں، لیکن رب بے نیاز کسی کو سلام کرے۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو بول میری طرف سے کہ اس بی بی کو اللہ کی طرف سے سلام۔ اب اللہ کے سلام کا ویٹ کتنا ہے آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے، نبی کو تو پتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ جب جبریل غار میں آئے، آ کے سرکار کو بتایا میرے نبی کے سجدے رہ گئے، رکوع رہ گئے، ظاہر ہے اس کو کہتے ہیں کہ روزے اساں رکھے عیداں کوئی اور کر گیا ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ناشاد ہے گال مقدر دی، ناشاد ہے گال مقدر دی، رکھے روزے کہیں کہیں عید کی تھی۔ سرکار بھی سوچ دے ہونے نے سجدے میں کردہ رہا، غاریں چ میں روندہ رہا، سلام تے سلوٹ دیواری آئی، او حسن حسین دی نانی لے گئی
ہے بڑی بات کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے سلام۔ جبریل جو آئے تو جبریل کے اندر محبت کا طوفان انگڑائیاں لینے لگا۔ جب نبی پاک کو کہا کہ جناب بے نیاز ذات حضرت خدیجہ کو سلام کہتے ہیں، ابھی حضور نے حیرت سے وصول کیا۔ جبریل نے کہا مہربانی کرنا ساڈا بھی عاجزانہ سلام۔ یہ حدیث پاک ہے، میرا بھی عاجزانہ سلام پیش کر دینا۔ اب حضور تو بے قرار ہو گئے، کیونکہ پہلے بھی بی بی کی شان بڑی تھی، لیکن آج تو 4 سورج لگ گئے۔ حضور غار میں آپ چھوٹی سی غار ہے، کچھ زیادہ چوڑی نہیں ہے، حضور غار میں بے قرار، اور جب پہاڑ پہ جنہوں نے دیکھی ہے انہوں نے دیکھی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی پہاڑ کی چھاتی پہ چڑھ کے پھر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ایسے تانگ سی ہے، پھر یوں گزرنا پڑتا ہے۔ بی بی جو اندر اتری دیکھا میرا نبی محو انتظار ہے، آج حسن بے قرار ہے، آہٹ پہ کان در پہ نظر بار بار ہے، لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے۔ کیا انتظار یار کی حالت بیان کروں، رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام رات۔ بی بی اتری غار میں سرکار کی نظر گئی، بی بی حیرت میں کھو گئی، یہ کیا بات ہو گئی کہ پہلے میں آتی تھی سلام عرض کرتی تھی، مرضی سے توجہ ہوتی تھی، آج معاملے الٹ گئے، سلسلے پلٹ گئے، آج وہ ہمارے انتظار میں ہیں۔ بی بی کھانا ادھر بھی بی بی ابھی سلام کرنا چاہتی تھی، بے قراری دیکھی تو سرکار نے فرمایا ہنیئا لک یا خدیجہ، خدیجہ مبارک مبارک۔ سونا سانو کیڑیاں مبارکاں، اساں چلے پھوک دیاں عمر گزار چھڈی، عبادتاں تساں کیتیاں، نیکیاں تساں کیتیاں، اساڈی روٹیاں پکاندیاں گزر گئی، تے مبارکاں تے ساریاں تہانو فرمایا اج چلے پھوکن دا جڑا سلا تانو لبیا، آج ہمیں بھی رشک آ رہا ہے تیری ذات پہ۔ حضرت بی بی پاک نے کھانا رکھا، کہا سرکار ہوا کیا؟ تو میرے نبی نے پورا سراپا سرور بن کے کہا، فرمایا بے نیاز مولا تجھے سلام کہتا ہے، بے نیاز مولا تجھے سلام کہتا ہے۔ بی بی تو جانتی تھی میرے رب کے سلام کی ویلیو کیا ہے، بی بی کی آہ نکلی، خوشی سے روئی اور رو کے وجد میں آئی، اور وجد میں آ کے کہا کیا بے نیاز نے اس کنیز کا نام لیا؟ کیا بے نیاز ذات نے اس مسکینہ کا نام لیا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لے کے کہا، اور جو سلام لے کے قاصد آیا ہے وہ بھی واپس نہیں گیا، یہ کھڑا ہے،
یہ بھی سلام کہتا ہے۔ اب بی بی خوشی سے پھولی نہ سمائے، پر اپنے مقدر کی بلندی پہ رونا۔ ایک کدے کدے خوشی دا رونا بھی بڑا ہوندا ہے۔ بی بی روئے خوشی سے، پھر پوچھے کیا انہوں نے میرا نام لیا؟ سبحان اللہ، یہ بڑی بات تھی۔ بی بی خوشی سے نہال ہے اور پوچھتی ہے کیا میرا حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابی ابن کعب۔ حضرت ابی یہ قرآن پاک کے قاری تھے۔ ان پہ ایک دن کرم ہوا، نبی پاک بیٹھے تھے، اچانک پیغام آیا، جبریل علیہ السلام لائے پیغام، اور پیغام یہ دیا کہ ابی، اللہ فرماتا ہے میرا نبی ابی ابن کعب سے کہو سورت البینہ سنائے۔ سلام وغیرہ کوئی نہیں، صرف یہ کہ بڑی بات ہے کہ ابی ابن کعب سے کہو رب کی فرمائش ہے کہ سورت البینہ سنا۔ حضرت ابی ابن کعب نے جب سنا نا اللہ کی فرمائش ہے، انہیں سورت بھول گئی، وجد شروع۔ موڑ پوچھن کیا انہیں ساڑا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا، ہاں تیرا۔ سرائکی زبان میں ہیں 4 فکرے کہ اج قاصد یار دی خبر سنا، اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ہس، ایویں آکھا ہس جو نال ملے ساں، یاد ایک کملی بھولی ہس، میرے دردیں دے دفتر وچوں کوئی رحم دی ستر بھی کھولی ہس، دل چسپ نسا ناراض چھپا کوئی بولی ملن دی بولی ہس۔ اللہ صرف اتنا بول دے کہ اسے کہو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اے صورت ہے او مینو تے ذرا کچی ہے تے پکیاں نے پھر اپنے طریقے تے پڑھنی۔ سبحان اللہ، یہ ہے البینہ سورت، ایدی فرمائش رب کی تھی ابی ابن کعب نو تو سنا تے میں تو انو بغیر فرمائش دے سنا دیتی۔ سبحان اللہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ سورت اتھے مک دیئے تے جے رب صرف اے آکھے
کہ انہوں آکھو ایک قرآن دی سورت پڑھے تے انہوں وجد چڑھے تے جنہوں رب ان کی شان کا کیا ٹھکانہ ہے. ایسے نہیں ام المومنین، ایسے نہیں کہتے یہ اہل بیت کی بنیاد ہے. اور جب بی بی نے پوچھا کیا اس مسکینہ کا میرے اللہ نے نام لیا، سرکار نے کہا کہ وہ یہ جو سلام لایا ہے وہ کھڑا ہے، وہ بھی کہتا ہے ساڑھے بھی سلام. لیکن ایک بات سمجھنا، جبریل علیہ السلام جب زمین پہ آتے تھے حضرت مریم کو ڈائریکٹ سلام کرتے تھے، لیکن واہ زہرا کی ماں، واہ حسن حسین کی نانی ماں، واہ ہم گنہگاروں کی عظیم ماں، جبریل کو یہاں جرت نہیں پڑی ڈائریکٹ سلام کرے. نہیں سمجھے؟ ڈائریکٹ سلام یہاں نہیں کر سکتا، کیونکہ بی بی کی شان قدر کا تقاضا ہے کہ جبریل بی بی کو سلام کرے، لیکن نبی کے وسیلے سے کرے. سبحان اللہ. آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ تھکے تھے نہیں؟ اللہ. اصل میں کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں تو مجھے شک پڑتا ہے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. وہ بندہ آپ پہ ہوئے نا ڈھیلا تو وہ سمجھتے سارے انجین ہیں. اس لیے آج آپ ذرا میری گزارشات پہ غور سے غور کریں. شان سمجھ میں آئی؟ حضرت مریم کے پاس آئے تو ڈائریکٹ، یہاں تک کہ جس بھی بڑی سے بڑی ہستی جبریل ڈائریکٹ آتا ہے، لیکن یہاں ہمت نہیں ہوئی کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ بی بی کی شان جدا ہے. جی سے سلام. اور پھر جواب سنیں. بی بی نے جب سنا، اب لازم ہے، ایک ہے سلام کرنا، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، یعنی جواب زیادہ ضروری ہے. اب بی بی کو اللہ کی طرف سے سلام آیا، اب جواب ہونا چاہیے تھا وَعَلَى اللَّهِ السَّلَامُ، اللہ نو ساڑا یہی بنتا ہے نا. لیکن بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا اللہ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلیک السلام وعلی جبریل السلام علی من سمع السلام الا الشیطان. بی بی نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھ غریبہ مسکینہ کو سلام کیا، میں اسے کیسے سلام کروں؟ کیونکہ سلام تو ایک دعا ہے، اور دعا سے پاک میرا خدا ہے. ہاں، دعا سے اللہ نو تے دعا نہیں دیتی جا سکتی نا، اللہ تو دعا سے مبرہ ہے. تو بی بی نے کیا کہا؟ ان اللہ هو السلام. تو انو کی میں دعا دے ماں تسی آپ پہ ہی سلام ہو، تے توڑی طرفوں سارے انو سلامتیاں نے. اے آگ کے بی بی آکھیا میرے نبی نو میں نو سلام دین والے ہو، توانو بھی سلام. یہ بھی تشکر ہے کہ تسی ساڑے نہ ہوندے، اسی تواڑے نہ ہوندے، سانو کون سلام کردہ. واہ وکانیا میں تیرے نام اتوں. یہ میں ویسے آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. ادھر نا ویسے
ذوق کے لیے واہ وکانیاں میں اپنی طرف کہہ رہا ہوں میں واہ وکانیاں میں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جاندا سی میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سنجاندا سی تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا مینو آسرا تیری شان دا سی لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض محبوب سبحان دا سی اردو میں کہیں گے تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ بی بی پاک نے نبی پاک کو کہا آپ کو بھی جبریل پر بھی تے قیامت تک جیڑا سن لوے انہوں بھی سلام پہنچ گیا ساڑھے واسطے اس تو وڈا تحفہ ہی کوئی نہیں ساڑھے ورگے سیاہکار بدکار گناہگار ناہنجار تے او غار تے اتھوں ساڑھی ماں دی پکار او میرے بچے ہو تے میری بچی ہو تے میری بچڑی ہو توانو تواڈی ماں 1400 سال پہلے غار ہرا تو سلام دے گئی خوش وسو ستے خیران امہات المومنین کی شان بڑی ہے جو نبی کے گھر والی ہے ان پہ کروڑوں سلام دھوکے میں نہ آیا کرو یاد رکھو یہ وہ امہات المومنین ہیں مولا علی کی بھی مائیں ہیں ان کی شان بڑی عجب اللہ اکبر ماں جی آج 8 محرم ہے 1444 ہے محلہ صدیق پورا ہے شہر لاہور ہے تیرے گناہگار بیٹے تیری بیٹیاں تیرے بچے بیٹھے ہیں ماں جی ہماری طرف سے آپ کی بارگاہ میں سلام ماں جی آپ کے بچوں کو ہمارا سلام آپ کی بچیوں کی بارگاہ میں ہمارے نیاز مندانہ سلام تیرے حسن حسین کو ہمارا سلام تیرے خاندان تیرے کربلا والوں کو ہمارا سلام ہم خوش قسمت ہیں لے رہے ہیں عزت سے تیرا نام کیا کہا ماں جی نے فرمایا جو سنے آپ نے بھی سن لیا میں نے بھی سن لیا ہم نکموں نے جواب بھی پیش آپ کا آنا ہمارا بیٹھنا یہ بھی ان کی بارگاہ میں سلام ہے کیا کہا بی بی پاک نے کہا علا من سامیا جن نے سنیا اما جی اساں سنیا اساں جواب بھی دیتا پر او تیرے سلام دے وچ جیڑی بی بی وزن ہے اساڑے سلام وچ کتھوں ہو وزن اساں بے وزنے ساڑے زبان بے وزنی تے ساڑی زبان وچ کیڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ علامہ صاحب کو حسنی کہتے ہیں مجھے حالانکہ حسن کی نسبت کہیں بھی ہو لیکن یہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ آتا ہے حسنی
وہ انہیں پتا ہے اور مجھے پتا ہے، لیکن مجھے ویسے بھی کوئی حسینی کہلائے کوئی حسنی کہلائے ویسے ہی سکون آ جاتا ہے۔ ہر بندے کی کمزوری ہے، کسی کے نام کے ساتھ نا صدیقی چین آتا ہے، کوئی کہنا فاروقی، میرے گنجے شکر فرید فاروقی ہے، میرا فرید زہد الانبیاء حضرت فاروق اعظم کی اولاد، مولانا شاہ احمد نورانی حضرت ابو بکر کی اولاد، سبحان اللہ، اور میرا داتا میرے علی کی اولاد ہے، سبحان اللہ۔ سکون آتا ہے نا، اللہ اکبر۔ اس سکون نو بندے روندے ودن، ہر کوئی لبدا ہے کہ تو چین ملے، کہ تو سکون ملے، یہ پڑیاں نے سکون دیا، آ جایا کرو لے جایا کرو، سبحان اللہ۔ سمجھیں آپ میں نے کیا کہا؟ بی بی پاک نے کہا جس نے سنا اسے بھی، لیکن ہون شیطان نو بھی آواز پڑ جانی سی، تے علم دیکھو بی بی کا کہا الا شیطان، فرمایا جیڑا شیطان ہے یا جیدے وچ شیطنت ہے انہاں نو کڈ کے باقیاں نو سلام۔ یہ علم ہے ام المومنین کے علم کی معراج ہے، علم کی، ورنہ صحابہ کرام بھی یہ غلطی کر گئے تھے، اللہ پہ سلام پڑھ دیا کرتے تھے، اللہ پہ، تو نبی پاک نے سمجھایا اللہ نو سلام نہیں کریدا، وہ نہیں محتاج سلام آندا، لیکن بی بی کو کس نے پڑھایا؟ اے پڑھی لکھی پیدا ہوئی ہے، یہ شان ہے اہل بیت کی بنیاد کی، جتنی بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں انہوں نے فیض اس ماں سے پایا ہے، اس لیے میرے نبی نے بی بی کو نہیں بھلایا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سیدہ حمیرہ آپ فرماتی ہیں سرکار جب بھی میرے گھر آتے ان کا ذکر سناتے اور جاتے تو سنا کے جاتے، ڈبل کام، آتے تو سناتے جاتے تو سنا کے جاتے۔ کب تک میں سنتی؟ ہن بندہ تساں ہو حضرت قبلہ حسنی صاحب دے مقتدی تے ہر روز انہاں دے اگے جا کے آکھو اج قادری صاحب بڑی سونی تقریر کیتی، پھر اگلے دن اج انہاں اے کیتی، پرسوں اے کیتی، ایک دن نے تاری گردن پھاڑی لین گے۔ بندے دے پترو میں جڑی گھنٹہ کیتی میں کے کیتی؟ کسی دوسرے کے سامنے، اور خصوصاً یہ فطری معاملہ ہے، فطرت یہ ہوتی ہے چاہے کتنا پاکیزہ معاملہ ہو، سوکن کا معاملہ قدرتی ہوتا ہے، قدرتی اللہ کی طرف سے، لیکن یہاں حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں ایک دن سن سن کے، وہ کہتے ہیں نا کان پک گئے، سن سن کے ایک دن میں بول پڑی، میں نے کہا او بڈھی عورت، بڈھڑی عورت جیدے ہونٹ بھی ہو گئے سن سرخ بڑھاپے دی وجہ تو او دیاں روزانہ آپ گلاں کر دے ہو، اتھے ہور کمی ہے۔ گھر آلیانوں بڑے حق ہوندے نے تبصرے کرن دے، بس اتنا کہنا تھا کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے آپ کو ان سے زیادہ صاحب علم صاحب جمال بیبیاں دی ہیں۔ سرکار کا یہ سننا تھا، اٹھ کے کھڑے ہوئے جوش میں، حضور کے یہ والے بال کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے منہ سے نکلا کہ آپ تو ایسے باتیں کرتے ہیں، خدیجہ کی زمانے میں عورت ایک ہی تھی، سرکار اٹھے
فرمایا انہا کانت 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 ایک سی ایک تھی سب سے نیک تھی، کوئی نہیں اس جیسا، کوئی نہیں اس جیسا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب جوش دیکھا میں نے نبوت کا، گھٹنے زمین پہ، ہاتھ حضور کے آگے، میں نے کہا آج غلطی ہو گئی، پھر نہیں کروں گی، بس سنتی رہوں گی، آج معافی دے دو۔ یہ شان ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ آخری وقت جب بی بی کا آیا، آخری وقت آیا تو بی بی نے صدا دی، میرا سونا محمد، میرا لجپال محمد۔ بچیاں بیٹھی روتی ہیں، خاتون جنت لپٹی ہوئی ہیں، ماں چھوڑ کے نہ جا، اماں چھوڑ کے نہ جا۔ بی بی نے دی صدا، میرے مصطفیٰ سرکار آئے، آ کے سرہنے بیٹھے، فرمایا موت کی تلخی سے روتی ہو؟ اللہ، بی بی نے کہا لجپال موت کی تلخی سے نہیں روتی، تیری جدائی رلا رہی ہے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نہ بیلی وی بیلی، سجڑا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی۔ میرے سرکار بیٹھ گئے، بی بی کے سامنے بیٹھے، اور سامنے بیٹھ کے بی بی نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو، میں رج کے حسن کو تک لوں تاکہ میری روح آسانی سے نکلے۔ آپ سامنے ہوں گے تو جان نکلنا آسان ہو جائے گا۔ اگر کچھ تھی تو بس یہ تھی تمنا آخری اپنی، اگر کچھ تھی تو یہ تھی تمنا آخری اپنی، تم کنارے پہ ہوتے کشتی ڈوبتی اپنی۔ جے جی دیا منہ نکلے دا نیوی لنگ آمی وقت دفن دے، دیکھ گنی تیرے آمن تے کھلوے سن بند کفن دے۔ لجپال سامنے بیٹھو، اب نزا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی۔ بی بی نے کہا میں جا رہی ہوں، چند باتیں عرض کرنی ہیں، قبول کرو احسان ہوگا، ایک کرم کمانا، مجھ غریب کو نہ بھولانا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، کوئی بخشش کا تحفہ مجھے بھی روانہ فرمانا۔ میرے آقا میں نہیں ہوں اس قابل، لیکن تیرے بچوں کو پالتی رہی، تیری نوکری 25 سال کرتی رہی، اگر سمجھو مجھے اس قابل، جب میں مر جاؤں کیا یہ آپ کے کاندھے پہ جو چادر رحمت والی پڑی ہے، مجھ غریب کو اس میں کفن مل سکتا ہے؟ میرے حضور روئے، فرمایا 25 سال میں تو نے کچھ نہ مانگا، تو دیتی ہی رہی،
تو لٹاتی ہی رہی، سارا زمانہ مانگتا ہے، تو نے کچھ نہ مانگا، مانگا بھی تو کس وقت مانگا، صرف محمد عربی کی مزمل والی کملی مانگی۔ میرے حضور اٹھے، کہا لکھ چادریں حاضر، ابھی چادر نبی کے ہاتھ میں تھی کہ جبریل کے پروں سے فضا نور علی نور ہوئی۔ جبریل جنت سے 2 چادریں مہکتی ہوئی لایا، کہا آپ بھی دو، رب بولتا ہے بی بی فکر نہ کر۔ بی بی فکر نہ کر، تیرا با وفا خدا تیری وفاؤں کو تول رہا ہے۔ یہ لے جنت کا کفن، سلامت رہے تیرا مدنی سجن۔ بی بی مانگتی رہی، پھر کہا مجھے یاد رکھیے گا، میری بچیاں ہیں پر یہ فاطمہ بہت چھوٹی ہے، یہ مجھے بہت یاد کرے گی۔ میرے نبی نے گویا آنکھوں آنکھوں میں کہہ دیا، تو فکر نہ کر، ساری کائنات میری محبت کے ایک ترازو میں جائے گی، تیری زہرا کی محبت کو الگ سے۔ آج یہ خاتون جنت کا صدقہ ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، یہ اس کے بچوں کی خیرات ہے، یہ اس کے بچوں کی خیرات ہے۔ ابھی بی بی پاک کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ میرے نبی نے ایسے جو کیا، حضور ایسے کر رہے تھے، حضور ہاتھ میں آ گئے جنت سے انگور، سرکار مسکراتے ہوئے اٹھے، فرمایا مبارک ہو، ساری کائنات جنتی جو ہے وہ مر کے جنت میں جائے گی، پھر یہ انگور کھائے گی۔ رب نے کہا ہے کہ خدیجہ کے وفا کا تقاضا ہے، ہم جنت کی نعمتیں اٹھا کے تیرے گھر میں دھر دیں۔ آپ ذرا مجھے یہ بتلائیں، جزاک اللہ، یہ بی بی کا صدقہ ہے۔ اتنے دن ہو گئے گلاب کسی نے گلے میں نہیں ڈالے، آج بی بی پاک کے خیرات کی بات ہوئی تو گلاب بھی آ گیا اور یہ بیچ میں وہ موتیا بھی آ گیا۔ سبحان اللہ، غور فرمائیں، سوچیں ذرا، کیا منزل ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ جنت کے انگور آ رہے ہیں، جنت سے چادریں آ رہی ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ کہاں کی خیرات ہے، ام المومنین آپ کے مقام کی کیا بات ہے۔ یہ بنیاد، کیونکہ بنیاد مضبوط ہو تو اوپر عمارت مضبوط رہتی ہے، بنیاد خستہ کمزور ہو اوپر سونے کی اینٹ بھی لگا دو برباد ہو جائے گی۔ میرے نبی کے گھر کی بنیاد یہ ہے، جب یہ ہے بنیاد، اب سنو کیسی ہے اولاد۔ اب مزہ آئے گا نا، اب یہ ہے بنیاد، اب دیکھنی ہے کیسی ہے۔ عموماً قدرت کا نظام یہ نہیں ہے، رب زندوں سے مردے، مردوں سے
زندے چنگیاں چو بھیڑے بھیڑیاں چو چنگے پر میرے نبی دے گھرانے وچ رب آکھیا اتھے بھیڑ آن ہی نہیں دینا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہاں خیر ہی خیر ہے صفائی ہی صفائی ہے پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے یہ ماں ہے اس ماں کی سب بیٹیاں جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا سیدہ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا پر درجے رب دیتا ہے جب خاتون جنت کا نام آیا تو حضرت علامہ اقبال نے قلم اٹھایا باقی میں ختم اس کو نہیں چھیڑتا بس ایک بات کرتا ہوں حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں بی بی پاک خاتون جنت تیرا کردار تیرا کریکٹر تیری عظمت تیری شان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خدا علامہ محمد اقبال کو اجازت دیتا کیا اگر اللہ رشتہ آئین حق لفظی میں پڑھ دیتا ہوں علامہ صاحب کے کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفیٰست وہ کہتے ہیں رب کے قانون کی زنجیروں نے اقبال کو جکڑ رکھا ہے اقبال کو رب کے قانون کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اور نبی کے حکم نے مجھے پکڑ رکھا ہے اگر رب رسول منع نہ کرتے تو میں کیا کرتا علامہ اقبال کہتے ہیں ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں سارا زمانہ کعبے کا طواف کرتا اور لاہور والا اقبال خاتون جنت کی قبر کے پھیرے ڈالتا یہ مشرق کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے تمہارے بڑے بڑے شیخ الحدیث اس کی جیب میں پڑے رہے اتنا بڑا آدمی ہے اور کہہ کیا رہا ہے کہتا ہے کہ گردے تربتش گردیدہ میں بی بی تیرے احسان اتنے ہیں امت پر کہ زمانہ مفہوم یہ ہے زمانہ کعبے کا طواف کرتا میں تیری قبر کی مٹی کا طواف کرتا اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑا کہتے ہیں کہ سجدہ برخاک کے اوپر میں سارے لوگ رب کی عبادت کرتے ہیں گن گن کے 2 رکعت 4 رکعت لیکن بی بی اگر یہ دیوانہ اقبال سنی حنفی قادری علامہ اقبال کون تھے سنی آگے حنفی آگے قادری کھرا سودا یہیں پہ ملے گا سارا اتنا ہی سمجھ لو پکے رہو پیڑے رہو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی حوض کوثر بھی یہیں ہے آب حیات بھی یہیں ہے اہل بیت بھی یہیں ہے اصحاب بھی یہیں ہیں صدیق بھی یہیں ہے عمر بھی یہیں ہے علی بھی یہیں ہے مدینے کی گلی بھی یہیں ہے پیارا مکہ بھی یہیں ہے خدا و مصطفیٰ کی بات بھی یہیں ہے مجھے خان صاحب کہہ رہے تھے تو 9 دن تے انہوں سنانا ہے 10ویں دن انہیں کسے اور پاسے ٹور جانا ہے میں آکھیا ساڑیاں زنجیرہ انیاں کمزور نہیں خان جی کیا کہا
خان صاحب ساڑے عشق دیاں زنجیراں انیاں کمزور نہیں کہ 10ویں نوں میرے سنن والے کسے اور تھلے تے ٹر جان گے، اے پرندے ایتھے ہی آن گے۔ اے سنی زندہ باد میرے بھائی، میرے پیارے خان صاحب، اے بھمرے نہیں، اے پروانے نے، اے بھمرے، اے پکے عقیدے والے لوگ نے۔ انشاءاللہ 9 نو بھی تھی ہون گے تے 10 نو بھی، اکلے نہیں آن گے، کسی اور نو لے کے آن گے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ ہم بھمرے تو نہیں ہیں نا جی، ہم کیوں جائیں 10 کو کہیں؟ جن کے گھر کے آگے آب زمزم کا چشمہ ہو، وہ نالی کا پانی کیوں پئیں؟ جن کو اتنا کھرا سودا دروازے پہ مل رہا ہو، وہ 6 دن کی باسی روٹی کھانے ادھر کیوں جائیں؟ یہ یہیں آئیں گے، ہم ان کو عرب کے اونٹ کا گوشت یہیں کھلائیں گے۔ ماشاءاللہ، کیوں جنید بھائی؟ انشاءاللہ، فکر نہ کریں۔ وہ میرے پیر سائیں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے، میرے مربی بھی تھے، میرے سب کچھ تھے۔ وہ میرے نبی کا گدا تھا، علم حکمت میں شہنشاہ تھا، نام اس کا محمد کرم شاہ تھا۔ وہ بھیرے دا پانی سی ذرا کھاری ہوندہ ہے نا جناب، کھاری پانی سی، تے اتھے سانو 9-10 سال پڑھنا پہندا سی۔ ظاہر ہے کسی نے وہ لئیے تو کسی بکھر، کوئی کشمیر، کوئی کہاں، وہ لندن تک پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے، میرے جیسے وہ سندھ کے پرلے کنارے سے۔ تو پانی پینا، بیمار ہو جانا، پھر گھر جانا، پھر آ جانا، اور ہم نے 10 سال پورے کرنے۔ تو کسی نے کہا جی حضرت صاحب لاہور پڑھن واسطے لوگ جاندے نے، 2 سال اتھے، 3 سال اتھے، 6 مہینے اتھے، اتھے گوشت بھی لبدا ہے لاہور دے وچ تے تازہ لبدا ہے، تواڈے کو لبدی بھی دال ہے، زیادہ لبے تے آلو، تے تواڈے کو لاندے نے 10 سال پورے رہ جاندے نے۔ آپ ہنس پڑے، فرمایا کرم شاہ کے پیار کی زنجیر اتنی کمزور نہیں ہے۔ اس واسطے میں کرم شاہ تے نہیں، پر کرم شاہ دے ہاتھ وچ ہاتھ تے دیتا ہے نا۔ اے مینوں، اے میرے بھائی بیٹھے نے، اے مینوں شرف حاصل ہے، مینوں میرا پیر ممبر تے بٹھا کے انج کر کے تکدا سی۔ میں اپنی مینوں، تسی ذوق والے لوگو، پر تسی کتھے تے میرا پیر کتھے؟ میں اپنے انہاں نکمیاں گلاں نال میں تقریر کردہ سا، میرا پیر مینوں تک کے روندہ سی۔ مینوں تے او گھڑیاں یاد آنیاں، میں تے او دے وچ ہی غرق ہوندا۔ ہن تانوں میں دساں راز دی گل کیے، میں جدوں بھی ممبر تے بیٹھدا میں ایک واری تصور کردا میرا مرشد بہ کے او دے اکھاں وچ اتھرو نے تے خان محمد قادری بول رہا ہے۔ تساں میرا مرشد ویکھیا نہیں، اے جنہیں بکواس کردے رہنے نا، اے اپنا ہماتڑ تماتڑ احمق بے وقوف قسم کی نسلیں، کرم شاہ تساں تکیا نہیں۔ ہائے ہائے، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں،
जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ बोल दे नहीं। मेरा मुर्शिद मेरे नबी दा इन्ना आशिक सी कि उन्होंने हदीस पढ़ानी ते इदू हंजुआं दा दरिया जारी। जब भी मेरे नबी का नाम आता मैंने अपने पीर को कभी नहीं देखा, पढ़ा रहा हदीस है और पलकें उनकी सूख गई, कभी देखा ही नहीं है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के अनमोल कर दिया। मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जब याद आता है रहना साथ का, जब याद आता है रहना साथ का, जहर हो जाता है लुकमा हाथ का। 27वीं रजब थी, मैं गया, जा रहा था मैं मियाँ वाली, रस्ते में मैंने कहा कि जे साईं लब जावन ते सलाम ना कर जावा। मैं गया ते आप उत्थे हॉस्टल नवा बन रहा सी ते उत्थे पे फिरन, मैं गया ते आदत सी इत्थे हाथ रख लेना। ते पूछया किथे चले हो, मैं आख्या फलां जगह चले आ। कल्ले हो, कोई और भी है उत्थे? मैं आख्या ना जी। ते अगू आख्या तेरे होंदियां लोड़ के दिए। ए अज 8वां दिन ने ते मैं कल ही बोल रहा। ए जिथे भी 10 रोजा महफिल ने, रोज बंदे बदल जाते ने, सुनाने वाला भी बदल जाता है ते सुनने वाले भी बदल जाते ने। असी बैठे हाँ, जिंदाबाद। वरना गिरदे तुरबतश, हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं खातून जन्नत पाक, अगर रब का कानून न मजबूर करता, हजूर के आईन की जंजीरें मुझे न जकड़ती, लोग रब को सजदे करते गिन गिन के। बीबी पाक मैं तेरी कब्र पे सजदों की बारिश कर देता। ये हक था तेरा कि तूने क्या क्या न दिया। सुभान अल्लाह, ये मामला, ये मंजिल है, ये वो बुनियाद है, ये औलाद है, ये पहली अजीम शहजादी है, फिर शहजादी की शहजादी। मैंने इशारा किया था, इस तरह कभी नहीं होता कि एक कड़ी भी सोना दूसरी भी सोना। भट्टी कुम्हार जो होता है ना, कुम्हार, अब तो वो चला गया दौर। कुम्हार जब बर्तन पकाता है अपनी तरफ से सारे चाक पे सुथरे बनाता है, भट्टी में भी बड़ा संवार के रखता है, लेकिन बेचारा जब निकालता है विचू सारे पक्के नहीं होंदे, कोई कच्चे भी निकल पैंदे ने। लेकिन मेरे नबी का घराना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, नूर का तू है ऐन नूर। हो भट्ठी विचू बर्तन कदे कच्चे भी, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं पर मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। अहले जमाना कद्र करो
نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم. یہ منزل ہے کہ اصول یہی ہے کہ سارے پکے سارے سونا نہیں ہوتے، لیکن ایک گھر ہے جس میں سونا ہی سونا ہے. پیتل بھی کوئی نہیں، سارے کھرے ہیں، کھوٹا کوئی نہیں. بھاویں چھوٹا بھاویں بڑا، بھاویں بیٹھا بھاویں کھڑا، سارے کھرے ہیں. وہ ماں سیدہ خاتون جنت بیٹی، پھر اس عظیم ماں کی پھر بیٹی، اس کا شان مقام کیا ہے. ایک شاعر نے کہا کہ کتاب عشق دو بابست، کتاب عشق دو بابست، کربلا و دمشق. عشق الہی کی کتاب کے دو باب ہیں، ایک کا نام کربلا ہے، دوسرے باب کا نام دمشق ہے. اور ایک خدا کے عشق کی کتاب کو دو بندوں نے لکھا ہے، ایک مرد تھا ایک عورت تھی، ایک بھائی تھا ایک بہن تھی، دودھ دونوں نے ایک ماں کا پیا تھا، اس لیے تاثیر تھی. پہلا فرد جس نے کتاب کربلا کا حصہ لکھا وہ 10ویں کے ظہر کے وقت اپنا حصہ لکھ کے شہادت کا تاج پہن کے سو گیا، باقی معاملہ زینب کے ذمے ہو گیا. کتاب عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکیرا حسین رقم کرد دیگر را زینب. لیکن یہ آنے والا جب مدینے سے چلا تھا تو بھرا ہوا گھر تھا، بھرا ہوا گھر تھا، بھائی تھے بھتیجے تھے بھانجے تھے بہنیں تھیں، لیکن یہ اپنا کام جب کر کے چلا تو بھائی بھی نہ تھے، بھتیجے بھی نہ تھے، بھانجے بھی نہ تھے. ایک بی بی تھی لیکن اس نے پردے میں سمٹ کے کہا جان والے آ کلا چھڈی جاندہ ہے، پر فکر نہ کری، فکر نہ کری، تیری سکینہ نو بھی سلامت لے جاواں گی. جے رب نے چاہیا تیری عزتہ مدینے سلامت لے جاواں گی. اللہ سلامت رکھے. یہ بات یاد رکھو، جس نے کہا ٹھیک کہا، جواب مریم. جس بی بی کی تعریف میں سورت مریم اتری، سورہ آل عمران اتری، اس کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ جس کی گود میں آتے ہی بیٹے نے کہا انی عبداللہ، اتنی عظیم بیٹی. جب وہ حضرت مریم دنیا میں آئی، عیسیٰ ان کی گود میں کھیلنے لگے. تاریخ نے لوہے کے سینے پہ لکیر کھینچی کہ اب اس ٹکر اس شان کی عورت دنیا میں پیدا کبھی نہیں ہوگی. لیکن جب علی کے گھر میں زہرا نے ڈیرا لگایا، حسن حسین گود میں آیا، بی بی نے زینب کو کھلایا، تاریخ نے پلٹا کھایا، لو مریم کا جواب آیا. لو مریم کا جواب کا مطلب ہے اس سے بہتر آیا، یعنی بدل نہیں، نیمل بدل آیا، اس کا جواب آیا. پر
اب تاریخ نے پھر لکیر کھینچی پیتل کے سینے پہ کہ اب حضرت بی بی فاطمہ کے بعد نہ محمد عربی جیسا بابا آئے گا، نہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی ماں آئے گی، نہ گود میں حسن حسین جیسے بیٹے کھیلیں گے۔ اب اس بی بی کا قیامت تک جواب نہیں آئے گا، لیکن جب 11 محرم کو لٹے ہوئے قافلے کو لے کر بی بی زینب کوفے سے دمشق تک، دمشق سے مدینے پہنچی، تاریخ نے پھر پلٹا کھایا، کہا لو دنیا والو بی بی زہرا کا جواب آیا۔ جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب، اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب، جواب زینب۔ اب نہ کربلا لگے گی، نہ 72 کٹے گا، نہ پھر دمشق لگے گا، نہ کوفے کا بازار آئے گا، نہ ایسا قبیلہ سردار آئے گا۔ آج تاریخ کا دروازہ بند ہے، اب حضرت زینب کا جواب قیامت تک نہیں آئے گا۔ زمانہ ہر محرم کو ان کی یاد دہرائے گا، بی بی کا حوصلہ یاد آئے گا۔ ان کے کارنامے میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میں کل بھی اور پرسوں بھی رات کو میں نے ان کا جو کربلا کی طرف روانگی ہے اس میں ان کی باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اب بی بی زینب کا اپنا گھرانہ، اس بی بی نے جس وقت لے کے چلی، اس کے ساتھ کون کون؟ حضرت بی بی رباب، ان کا صرف نام ہی آتا ہے، آگے معاملہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ یہ شہزادی کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے۔ اب ذرا توجہ سے، حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، آپ اپنے مصلی یا تخت کہوں وہاں بیٹھے ہیں، ایک بڑے حسن والا، بڑا شریف النفس لیکن مسلمان نہیں ہے، اپنے زمانے کا دانا ترین آدمی آیا، آ کے حضرت عمر فاروق کے سامنے کہنے لگا سلام عمر۔ حضرت عمر نے دیکھا، حیران ہوئے، یہ آدمی اور میرے دربار میں عجیب بات ہے۔ آئے اور قریب ہوا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا اسلام کا تاج میرے سر پہ رکھ۔ اور آپ نے تاج رکھ دیا، کلمہ پڑھایا۔ ساتھی کہتے ہیں صحابہ اس نے کوئی نماز یہاں نہیں پڑھی، نہیں ٹھہرا، بس کلمہ پڑھا، تاج اسلام کا سجایا۔ پیچھے آیا، اسے یا عمر پہچان سکے یا مولا علی مجلس میں تھے، آپ کی نظر پڑی، حسن کو پکڑا، حسین کو پکڑا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ باہر نکلا بازار میں، جناب حیدر کرار نے اتھو پھڑ لیا۔ امام ابن عساکر کہتے ہیں والا تو پھڑیا او اڑیا، تو کیڑے منزل تے چڑھیا، ایتھے روک۔ اس نے پلٹ کے دیکھا یہ کس نے حرکت کی، میری زلفیں ہی پکڑ لی۔ دیکھا تو مولا علی، غصے میں تھا، ہنسی آ گئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھیڑا بندہ پھڑے تے غصہ لگتا ہے، سونا پھڑے تے سبحان اللہ۔ پیچھے دیکھا مولا علی، ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا جناب آپ شکل سے تو بڑے آپ عظیم آدمی لگتے ہیں۔ آپ نے فوراً کہا انا علی۔ ٹھنڈ پہ گئی، انہیں آکھیا تیرا نام بنا سنیا جنیا، ویکھیا تینو آجے تے مینوں کیوں پھڑے آئی، مجھے کیوں آپ نے پکڑا؟
مولا علی نے نہ آؤ پوچھا نہ تاؤ، فرمایا بھائی بنانا چاہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے۔ بھائی بنانا چاہتا ہوں، آپ آدھا سمجھ گئے ہیں مطلب کیا ہے۔ حضرت امام حسین کو پکڑا، کہا یہ اس کو بیٹا بنا لو۔ اس نے ایسے دیکھا، انہیں آکھیا اے دوجا چند کدھروں چڑھایا۔ اس نے نبوت کی جھلک ایسے دیکھ کے اس کو دوسرا لفظ پھر منہ پہ نہیں آیا، اپنا مقام بھی پتا تھا، اپنی بیٹی کی عظمت حسن شان کا بھی پتا تھا، پر جب حسین سامنے، اس نے کہا قبول ہے۔ پر کیا حساب کتاب ہے؟ کہا میری بیٹی کا نام رباب ہے۔ یہی بی بی رباب ہے جس کی شادی حضرت مولا علی نے مانگ کے حسین سے کی، پھر بی بی تھی شہزادی لیکن تتی ریت پہ چلتی رہی، گرم لو کے تھپیڑے پڑتے رہے۔ علی اصغر اسی کی گود میں پلا تھا، اسی کا بیٹا تھا، اسی بی بی کا۔ اور سوچو جب علی اصغر کے گلے کو تیر چھید کے نکلا تھا، میرے حسین نے اٹھا کے رباب کی گود میں ڈال دیا تھا، اپنی دولت واپس لے لے۔ کوئی اور ماں ہوتی مر جاتی لیکن سنبھل گئی۔ بی بی سکینہ جسے کہتے ہو وہ بھی اسی کی بیٹی تھی، بی بی رباب کی۔ تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں۔ اور پھر جب میرے امام چلے گئے کربلا میں، آپ کا مزار بن گیا، قبر بن گئی، تو واپس پلٹا قافلہ مدینے چلا گیا۔ بی بی رباب نے کہا بہن زینب اب زندگی بھر میں ان کی قبر پہ بیٹھوں گی۔ یہ تاریخ کے سینے پہ ثبت ہے، کوئی مان عالم نہیں جنا جو انکار کر جائے۔ یہ بی بی پورا سال سردی گرمی تھپیڑے کربلا کی ریت کے اوپر تپتا، قیامت برساتا سورج، بی بی نے ٹینٹ بھی نہیں لگایا، جلتی رہی، رات کو بھی بیٹھی ہے، دن کو بھی بیٹھی ہے، پورا سال گزر گیا۔ اور آپ کو میں نے اشارہ دیا ہے، جوانی حسن کا پیکر، چاند شرمائے، بڑے بڑے سرداروں کے گھر سے آپ کو نکاح کا پیغام آیا، پر بی بی جواب کیا دیتی کہ مجھے نکاح کا پیغام وہ مرد دے جس کا نانا محمد عربی ہو۔ یہ ہیں شہزادیاں۔ میں نے ایسے نہیں عنوان رکھا کہ نبی کی شہزادیاں۔ سال گزر گیا، قبر پہ تمام ائمہ تاریخ کہتے ہیں سردی آئی، گرمی آئی، اوپر سے آگ سورج نے برسائی۔ بی بی اتنا محبت میں غرق تھی امام حسین کے، اسے نہ سردی نے کچھ کہا نہ گرمی۔ رات کو سجدے، دن کو روزہ، یہیں تڑپتی رہی، تڑپتی تڑپتی دنیا سے گزر گئی۔ لیکن سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جو کان بھامے سونے ملن ہزاراں آسان یار وٹانا۔
اب ذرا کیونکہ میں آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن مجھے آج بھی حاجی صاحب نے اشارہ کیا رات نو تھکیا سے بیمار سے تے 2.5 گھنٹے لے گئے ہیں، آج تو ٹھیک ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ اللہ ایک بزرگ تھے، ان کو پکڑ کے لاتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، اتنی نقاہت کمزوری ہوتی تھی، پکڑ کے لاتے تھے، جب بٹھاتے، جب وہ بولتے تو لگتا کہ شیر گرج رہا ہے۔ کسی نے کہا بابا جی تسی تے ٹر سکدے نہیں، انج تسی بول نہیں سکدے، جدوں ممبر تے بیٹھ دیو پھر کی ہوندا ہے؟ فرمایا او میں نہیں بولدا، او عشق بولدا ہے۔ تو ہمیں ہے عشق، آپ دیکھیں گے میں ممبر پہ ہی مروں گا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے وہ وفا والے لوگ ہیں، انہاں دا نام لیندے ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے، اساں انہاں دا نام لیندے مر جانا ہے۔ ان کا ذکر کرتے کرتے، اور یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، عرب و عجم کا امام اور استاد ہے حضرت امام ابن حجر مکی، ان کی کتاب ہے الصواعق المحرقہ۔ وہ فرماتے ہیں بغداد کا ایک خطیب تھا، کام اس کا تقریر کرنا تھا، ایک دن عصر سے اس نے عصر کے ٹائم تقریر شروع کر دی، سورج ڈوبنے لگ گیا، لوگوں میں کھلبلی مچ گئی کہ تمہاری تقریر نہیں پی ختم ہوں دی، سورج ڈوب رہا ہے، ساری نماز جا رہی ہے۔ وہ جوش اچ آیا، کلی وہ کٹی قلعے دے زور تے کدی ہے، انہیں سورج نو ویکھیا بغداد دے وچ، انہیں آکھیا جے دے نا تے جے دے واسطے تو ڈوب کے نکلے آسی علی واسطے، آج او دے بچیاں دا ذکر پیا کرداں، جب تک ذکر نہ مکے اتھے ہی کھلو۔ میں نے مان پہ نام لیا ہے، مان کیا ہے، سائیاں تے مان ہے، تے سائیں تگڑے ہومن تے مان پھر کر ہی سکتے ہیں، تے کوئی یزید دا منن والا ہے، یزید دے اتے مان کر کے وکھائے نا، نام ہی لین گے تے شرما کے۔ میرے نبی دیاں شہزادیاں، سبحان اللہ، یہ شہزادی ہے جس نے اپنی زندگی کا سورج غروب کیا، میرے امام کی قبر سے نہیں گئی۔ آہا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت رباب۔ اور پھر حضرت بی بی سیدہ زینب کی چھوٹی بہن مولا علی کی بیٹی، نام بی بی فاطمہ، فاطمہ بنت حسین، معاف کیجئے، فاطمہ بنت حسین، فاطمہ بنت امام علی مقام امام حسین کی بیٹی، نام ان کا بھی، یہ نام بھی بڑا کمال ہے۔ بی بی فاطمہ کی جو ہے، وہ جو حضرت مولا علی کی کیا نام ہے؟ اماں، اس کا نام بھی، مولا علی کی نانی کا نام، تے پیچھے آ جاؤ تے پھر فاطمہ۔ اگر میں فاطمہ نام آپ کو بتاؤں نا کھول کے کتاب، آپ کو لگے گا اتے بھی فاطمہ تے تھلے بھی فاطمہ۔ امام حسین کی اماں کا نام بھی فاطمہ، دادی کا نام بھی فاطمہ، اور لکڑ دادی کا نام بھی فاطمہ، تے بیٹی کا نام بھی فاطمہ، سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ بنت حسین۔ اب ان کے باقی کارنامے نہیں بتاتا، ایک بات بتاتا ہوں، اسے امام بخاری میں لائے ہیں، یہ جو بات بتانے لگا ہوں بخاری میں لائے ہیں۔ کہتے ہیں بی بی کے خامن تھے حضرت حسن مثنی، کون؟ اور ان کی شادی کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ امام حسن دنیا سے تشریف لے گئے، امام حسن کے بیٹے کا نام بھی حسن، کیا کہاں کمال ہے، اباوی حسن تھے، سمجھ آ گئی ہے؟ نبی پاک نے حسن حسین کیوں رکھے اسی نام؟ جب حسن پاک آ گئے، حسین پاک، حضور نے غور سے دیکھا، فرمان لگا کہ انج لگتا ہے اے دے وچوں تے اے دے وچوں،
ایک ہی شے نے، لہذا ہن انہاں دا نام بھی میں نہیں الگ کردا، اے حسن نے اے حسین نے، اے بھی سونا اے بھی سونا، تے سونیاں دے نام بھی تے ذکر بھی سونا، تے جیڑا انہاں دا ذکر کر لوے او کو جاوی، تے جیڑا انہاں دا ذکر ایمانداری نال سن لوے او بھی، تے سونیاں دے ذکر وچ سونے ہی آندے نے، کمینیاں کوجیاں دا کی کم ہے؟ سبحان اللہ۔ حسن بھی ساڈا پیر ہے تے حسین بھی ساڈا، آج سنیا ہے کہ انہاں دے اصال ثواب واسطے پکی ہوئی کھیر ہے، تے کھیر نو کتے نہیں کھاندے، اصول ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اے جڑی کھیر ہوندی ہے نا، انہوں او ہو رہے جنہوں کتے کھاندے نے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وعدن خاصان دی گل آما اگے تے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی، یہ گھرانہ بھی خاص، ان کا ذکر بھی خاص، ان کے ذکر والی جگہ بھی خاص، ذکر سننے والے بھی خاص، سنانے والا بھی خاص، تبرک بھی خاص۔ لو اج تسی ہو گئے ہو پاس، یہ شہزادیاں ہیں میرے نبی کی، ان میں خوبو خوشبو نانی والی دادی والی، کیونکہ دادی فاطمہ بنت اسد ہے، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اب تو اور پوچھتا کیا ہے؟ حضرت امام حسین کی بیٹی نام کیا تھا؟ ان کا ذکر کل یا پرسوں بھی آئے گا، لیکن آج کی بات آج بتا رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ بنت حسین، دوسری بہن کا نام تھا بی بی سکینہ۔ سکینہ نام نہیں تھا، سکینہ جسے آپ کہتے ہیں، نام اصل میں ان کا تھا آمنہ۔ کیا نام تھا؟ آمنہ۔ بی بی رباب جو تھی نا، او پیار نال انہوں آدیا سن سکینہ، تے او نا لوک گیا تے اماں دی پسند جیا سائیاں نو جیڑا پسند، وہ پوچھا گیا تھا نا، سبحان اللہ۔ حضرت سفینہ تھے صحابی، سفینہ کیا تھے؟ سفینہ۔ نام ان کا 21 قول کیے ہیں محدثین نے کہ اے ہو سکتا ہے، اے ہو سکتا ہے، اے ہو سکتا ہے، 21 قول نہ پھر کسے نو نہ لبیا، تے صحابی دا نام مشہور ہو گیا کی سفینہ دا معنی کشتی، تے ایک کنج بنیا، ایک جنگ صحابہ جا رہے سن، او تھک گئے، لمبا سفر سی، تے جیڑا تھک جاوے نا او تلوار چک کے سفینہ نو پھڑا دے وے، او دوسرا تھکیا انہیں آکھیا اے میری کمان بھی لے لے، تریجا تھکیا انہیں آکھیا اور سارا چوک لے آئی تے میرا مشکیزہ بھی لے لے، او سارا او غریب دے اتے انج لدیا۔ نبی پاک ویکھیا جیڑا بھی آندا ہے انہوں لدی جاندہ ہے، تے حضور نے پھر کرم کیتا، فرمایا انت سفینہ، اوے تو کوئی جہاز ہے؟ تو کوئی سفینہ ہے؟ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ اتنا بھار میرے اتے بندیاں لد دیتا، میری کمر پہ دکھے، پر میں آکھا ہون سارے لدی جو جاندن، ہون انہوں میں ہاں کیتی ہے محمد نواز نو، تے طفیل صاحب آکھن گے ہون او دا چوک لیے تے میرا نہ چک دا، تے میں کنو نہ کراں، انہیں آکھیا پھر ہاں ہی کیتی جانے ہاں۔
आपे जिथे डिगांगे डिग पवांगे। ते नबी पाक ने जदों आख्या ना अंता सफीना, तू कोई वड्डी कश्ती ते जहाज है, हजरत सफीना कहते हैं मैनू इंज लगा कोई चीज भी मेरे उत्ते नहीं। आगे मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप फरमाते हैं मुझे अब ये लगा कि अगर 7 ऊंटों का भार भी मुझ पे कोई लाद देता मुझे परवाह ना होती, क्योंकि यार जो आंख देता है तू सफीना है। साइयां दे ते मुंह जो लफ्ज निकल जावे ते हो जाता है। वैसे हुण गल आ गई है ते मैं तकरीर भी मुकानी है ते 11 बजे ही पहले मुकानी बस इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इनका नाम आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे जो याद हैं इनके नाम, क्योंकि वो उनमें इख्तलाफ है। तहमान त्वे हे मीम अलिफ नून कहते हैं, लेकिन जब 21 कौल हैं तो ना इनसे किसी ने पूछा दूसरे सहाबी ने कि तेरा असल ना की है, तेरा इन्ना अगू पता की आख्या, इन्ना आख्या नहीं दसांगा। उन्हें आख्या कुछ लैके दस सकता है, इन्हें आख्या क्यामत तक नहीं दसांगा। ना ओही लेना पैना ही जेड़ा साइयां लिया है। उंज भी किसे पूछा एक गुलाम कोलों तुहाडा ना कीए, उन्हें आख्या साइयां दी मर्जी जेड़ा लै लैन ओही साडा ना है। ये हजरत सफीना रूम के अंदर, वो मुल्क था ना रूम में लड़ते लड़ते पकड़े गए, पकड़ के इन्हें कैद में डाल दिया गया। फिर कैद से अचानक हिम्मत करके छूट के निकले तो आगे आ गया जंगल, पता कोई नहीं सहाबा किधर गए, साथी किधर गए। कहते हैं अचानक मैं जंगल में एक रास्ते पे दौड़ता हुआ आ रहा था, आगे भूखा शेर, उसने जबड़े खोले आया खाने के लिए। हुण आ दिन मैनू वेख्या, मैं आख्या हुण ते मौत आई के आई। आ दिन हुण मैं आख्या करां की, मेरे अचानक मुंह ते आया, मैं आख्या या अबल हारिस, ये मिशकात शरीफ में हदीस है। मैं आख्या ओ शेर को अबुल हारिस कहते हैं, ओ शेर मेरे उत्ते हमला करन दी हिम्मत ना करी, आना मौला रसूलुल्लाह, मैं कोई अगैरा वगैरह नहीं, मैं गुलाम रसूलुल्लाह दा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जजा दे, अल्लाह आपको जजा खैर दे। हजरत साहब ये बाबुल करामात मिशकात शरीफ में, दारमी शरीफ, ये सियासिता के अंदर शामिल होने वाली किताब, इमाम बुखारी भी इनसे रिवायतें लेते हैं। मैं यूं कह सकता हूं इमाम बुखारी का उस्ताद। हजरत सफीना कहते हैं मैंने शेर को कहा कि ओ अबल हारिस, आना मौला रसूलुल्लाह, मौला माना है गुलाम, मैं हूं गुलाम रसूलुल्लाह का, यानी वो मेरे मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूं। हुण शेरे मुल्क रूम दा है भी पलिया घर दा नहीं, है भी जंगल दा बब्बर शेर, ते उन्हों अरबी शरबी को नहीं आंदी, अंग्रेजां दा शेर है, पर इन्हें अरबी विच आख्या, उन्हों अरबी भी समझ आ गई, उन्हों मदीने आले दा भी पता लग गया, उन्हें गर्दन भी रख दी। मेरे भाईजान अहले हदीस, ये हदीस है। मेरे देवबंदी सुन्नी भाई, ये हदीस है। और इस सहाबी को इतना मान था अपने साईं पे कि साइयां दा नाम ले लिया ते ए रूम दे जंगल दे शेरां भी साडियां नौकरियां करनियां ने। और हदीस पाक में आता है
میں اس لیے کہتا ہوں ایک آدھ عالم میرے ساتھ بیٹھا ہو نا تو میں پھر ذرا حوصلے سے بولتا ہوں کہ سارے انج نہیں بیٹھے سنن والے، کوئی پڑھن والے بھی تے علامہ نوید صاحب بھی پڑھے لکھے تھے، حضرت حافظ صاحب بھی تھے، حسنی صاحب بھی، اے پکے پیڑے مدرس نے۔ میں تے ہمیں گزارے آلہ تھوڑا پڑھ چھڑ کے شام نو تانوں سنا دینا۔ ہن میں نو دسو، شیر جنگل کا، اور جنگل بھی عرب کا نہیں، روم کا جنگل، انگریزوں کی دنیا، عیسائیوں کی دنیا کا جنگل، اس میں صحابی پورے حوصلے سے کہتا ہے انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ شیر پچھان، کہتے ہیں شیر آیا، اس نے کتا پالا ہوا جیسے کتا ہوتا ہو ویسے آ کے سر جھکایا، زبان نکال کے، جیسے وہ دم کتا ہلاتا ہے اس نے دم ہلانی شروع کر دی اور میرے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ انہیں آکھیا ہون فکر نہ کر باڈی گارڈ بھی بنا گا، اور اسی طرح وہ چلتا رہا۔ آگے آپ حیران ہوں گے، جدھر خطرہ محسوس ہوتا کہ جنگل کا کوئی جانور آتا دکھائی دیتا، شیر دوڑ کے ادھر غراتا، ادھے نہ بھی آئے، ادھے رسول اللہ دے غلام جا رہے نے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ قافلہ جہاں جا رہا تھا یہ جنگل میں تکتا رہا تھا، اس نے وہاں پہنچایا اور پھر ایسے کر کے دم ہلا کے کہا ہون تاں ساڈیاں شکایتاں نہیں کرو گے، اساں تاں توڑ نبھا چھوڑی۔ تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ انہاں نے انہوں حدیث نو پنجابی اچ کوٹ کتاب، او آدن شیر آکھیا سفینے تائی سن راہیا راہ جان دے، جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے۔ ہون بھی تانوں میرے نبی تے بھروسہ نہیں؟ اے قبر وچ بھی آ جان فرشتے تے عرض کرنا انا مولا رسول اللہ۔ جے جنگل دے جانورانوں سمجھ آئیے فرشتے تے میرے اللہ دے بھیجے ہوئے نے، لیکن میں یہاں رک کے پوچھ رہا ہوں سفینہ کی قدر جنگل کا جانور پہچان گیا۔ سفینہ تو غلام ہے، حسین تو میرا امام ہے۔ سفینہ نبی پاک کا خون نہیں، لہو نہیں، جگر نہیں، حسن بھی جگر ہے، حسین جگر ہے، علی جگر ہے، اور باقی جن کا نام لیا یہ نبی کا گھر ہے۔ اگر جنگل کے درندے انہیں جانتے ہیں تم بندے ہو کے کیوں نہیں پہچانتے؟ پتا پتا بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے، اوے جانے نہ جانے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی بیٹی فاطمہ، اتھو ہی بھلے سا، حضرت بی بی فاطمہ بنت حسین اور بی بی سکینہ دونوں بہنیں تھیں۔ سکینہ چھوٹی تھیں، بی بی فاطمہ اور سکینہ دونوں گھر میں تھیں۔ امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مصنع وہ آئے اور حضرت امام حسین کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ ہن بھتریجا چاچے کو لا کے بیٹھا ہے تے اج وہی نظارہ ہے جی میں مولا علی آ کے نبی پاک کول بہ گئے۔ پروگرام اوئی جیڑا علی دا سی اوئی، تو انہوں یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں آپ کو یاد ہے کہ مولا علی آ کے چپ کر کے بیٹھے تھے۔ پروگرام یہ تھا کہ سونا ہونا آسرا تے ہے کوئی نہیں تے فاطمہ تو زہرا دا ہاتھ منگا، تو آپ ہی جانی جانے سمجھ لے۔
تے اتھے بھی حضرت حسن پاک دا بیٹا حضرت حسن مسنہ امام حسین دے در تے آ کے بہ گئے چپ کر کے دیکھیا تے اتھے ہاتھ پایا آج بھتریجا کنجا آیا ہے پترا میرے بھائی دی نشانی میرا بچہ کنجا آیا ہے چاچا جی ملن آیا بس تواڈے بس اچھا میں سمجھ گیا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑیا پکڑ کے ہاتھ اندر لے گئے جہاں حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ بیٹھی تھیں فرمایا یہ دونوں تیرے چاچے کی بیٹیاں ہیں اس سے نکاح کرے گا یا اس سے شرما کے رو پڑے کہا ابے کی قدر لاج چاچا آپ نے رکھی ہے میں تو تیرا یتیم بھتیجا ہوں تو چاہتا تو کہہ سکتا تھا کس مان پہ لیکن اتنا تو نے مان بڑھایا کوئی یہ بھی کہتا ہے میری دو بیٹیاں ہیں جس کے اوپر تیری انگلی جائے گی وہی تیرے ساتھ جائے گی کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے فاطمہ کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا اب اشارہ تو نے ادھر کیوں کیا کہا اصل میں مجھے نام کی وجہ سے حسن میں تو کمی نہ تھی مجھے اب دادی پاک یاد آ گئی ان کی ہم نام ہے انشاءاللہ صفتیں بھی ساری وہی ہوں گی بخاری شریف میں امام بخاری کی عادت نہیں معلق روایت لانے کی لیکن لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین حضرت حسن مسنہ کی وفات ہو گئی بی بی نے جا کے خیمہ گاڑ دیا امام حسن مسنہ کی قبر پہ بخاری پہ ہے آج پوچھتے پھرتے ہیں میرے شتونگڑے قبر پہ بیٹھنا پڑھنا کہاں سے ثابت ہے اٹھا بخاری 2 دن نہیں 3 دن نہیں مہینہ نہیں 6 مہینے نہیں پورا سال دین کی وارث پتہ نہیں کس جنگل میں پڑھتے رہے ہو پورا سال خیمہ قبر پہ لگا کے بی بی قرآن بھی پڑھتی رہی یہیں تلاوت بھی کرتی رہی یہیں تہجد بھی پڑھتی رہی جب سال گزرا تو بی بی نے کہا خیمہ اٹھا لو ہونتے سائیں راضی ہو گئے ہونے نے کہ اساں بے وفائی نہیں کی تھی وفا دے گھر والے اساں وفا کی تھی تساں بھی وفا کی تھی اساں بھی وفا کی تھی تسی بھی تشریف لے آئے تے میں پھر ذکر ادھورا چھوڑ چلا ہوں کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ ہوتا رہے اللہ آپ کا آنا قبول کرے مجھ غریب کا سنانا قبول کرے اور میرے لیے اس لیے صحت کی دعا مانگیں کہ میں صحت کے ساتھ یہ گن گاتا رہوں آپ کو سناتا رہوں اور جان بھی نکلے تو ان کے ذکر میں نکلے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں اور یہ جو میرے دوست احباب انتظامیہ ہے چھوٹے وہ گیٹ والے بھائی سے لے کر سپیکر تک میں سب کا شکر گزار ہوں انشاءاللہ کل ہم آئیں گے تو کل کیا عنوان ہے واقعات کربلا کل حضرت امام مسلم کے بچوں کی شہادت سے ذکر شروع ہوگا انشاءاللہ اور پرسوں رات کو بھی ذکر اسی کا ہوگا تو میں جس حال میں بھی ہوں گا میرا اللہ مجھے طاقت دے گا میں اس کریم سے توفیق مانگتا ہوں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا وقت پہ آؤں گا آپ بھی تشریف لائیے گا انشاءاللہ مل کے خیرات مانگیں گے دعائے خیر امین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام میرے پاک پروردگار ہم سب کی حاضری قبول فرما ہم نے تیرے پاکوں کا ذکر کیا تیرے نبی کی اولاد امجاد خصوصاً تیرے نبی کی بچیوں کا ذکر کیا یا اللہ
ہمارے پاک امام میرے سونے نبی کی آل اولاد، ان کی عظیم مستورات و مخدرات، ان کا صدقہ ہماری بچیوں کی خیر فرما، ہماری ماؤں کی خیر فرما، ہماری بہنوں کی خیر فرما، ہماری بزرگ خواتین کی خیر فرما۔ یا اللہ صدقہ میرے نبی کا جو مسلمان بھائی دوست احباب بچوں کے معاملے میں پریشان ہیں، صدقہ ان پردے دار خواتین کا ان بچیوں اور بیٹیوں کے مقدر خوبصورت فرما، مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، سلسلے نور و نلا نور فرما۔ یا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی، ہم تیرے گھر میں آ کے بیٹھے، یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے رکھنا، یہ کرم کمائے رکھنا، ہمیں اسی راہ پہ لگائے رکھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔